اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اگر اللہ ان کو جبراً روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقہ و جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے، اور وہ اسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں۔ پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وہ بڑے تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے
سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ شروع ہوگا آج، آیت نمبر 111 سورہ انعام، اور مضمون جو ہے سامعین کرام گزشتہ سبق سے جاری ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ وہی مضمون جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے بھی ان پہ نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہم جمع کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، لیکن اگر اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو معجزات بیان ہوئے ہیں کہ فرشتے اتر آئیں اور مردے جو ہیں باتیں کرنے لگیں، اور ہر چیز دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے جمع ہو جائے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس سے سامعین کرام عبرت لینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو مقصود بنا لینا یہ معجزات کی بنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا ہری بھری ہے اور نظر آ رہی ہے، تو انسان کے پاس جو عقل ہے وہ ظاہری طور پہ، اور اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو وہ ظاہری دنیا پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے سامنے ہر ایک چیز ایسی یعنی دکھا دی جائے اس کو معجزانہ طور پہ، پھر بھی وہ دنیا تو اس کے سامنے رہتی ہے نا، جو اس نے پہلے سے محبوب بنا لیا ہے دنیا کو۔ تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں، ہم عام طور پہ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے سامعین میں کافی لوگ جو ہیں وہ مرد بھی ہوں گے، تو عام طور پہ جنازوں پہ مرد، عورتیں نہیں بلکہ مرد جاتے ہیں اور اس کو کندھا بھی دیتے ہیں، جنازے کو کندھا بھی دیتے ہیں، اور بعض جو عزیز و اقارب ہیں خود ان کو قبر میں اتارتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ عبرت کافی تھی، ایک انسان جو مر گیا اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا، تو یہ عبرت کافی تھی کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ ایمان بالآخرت نہیں ہے ہمارا۔ دوسرا، انسان کے سامنے ظاہری رہتا ہے، تو اگر یہ عقل سوچ و فکر سے کام نہ لے اور کسی کی بات پر کان نہ دھرے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ظاہرداری میں انسان مشغول ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ شدید زلزلے کے وقت، جن کا تجربہ ہوا ہو، شدید زلزلے کے وقت ہمیں صرف اللہ ہی یاد رہتا ہے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اور اس کے بعد جب وہ زلزلہ تھم جاتا ہے پھر ہم اسی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلانے والے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو زلزلے کے وقت ہمیں یاد تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی یاد کو ہم نے پھر بھلا دیا۔ یہ مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہی اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں شیاطین، ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں میں سے، یوحی بعضهم الی بعض،
زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں خوش آئین باتیں، زخرف القول غرورا، فریب کے طور پہ، دھوکے کے طور پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ حق ہر چیز اپنے، ایک تو جو پہلا جملہ ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں، وہ شیطانوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ نبی جو ہے، نبی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو یہ یعنی جنات کے لیے بھی ہیں اور انسانوں کے لیے بھی ہیں۔ اب جنہوں نے بات کو مان لیا ان ثقلین میں سے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا تو وہ نبی کی تعلیم کے دشمن ہو گئے، نبی کے دشمن ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، جو شیطان تھے، انسانی شیطان تھے میدان بدر میں، تو وہ کس سے لڑ رہے تھے؟ وہ نبی سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑ رہے تھے۔ تو شیطان کے علاوہ ہم اس کو، یعنی انسانی شیطان تھے یہ، اور جو یعنی جناتی شیطان ہیں، ان کے بھی اپنے کام ہیں اور یہ بھی روڑے وغیرہ اٹکاتے رہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہاں میں نہیں کر سکتا زیادہ۔ تو یہ دونوں آپس میں ایک تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ کے اندر بھی ایک شیطان ہے، ہمارے اندر ایک شیطان موجود ہے، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو وہ بھی یعنی انسان کو اکساتے رہتے ہیں وہ شیطان جو ہے۔ یہ عدوًا کا مطلب میں نے آپ کو بتانا تھا وہ، لیکن وہ میں بتا نہیں سکا۔ یہ نہیں ہر نبی کے دشمن کیوں ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ حق کو اس کے متضاد سے پہچانا جاتا ہے، جہاں حق ہوگا وہاں اس کی باطل بھی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں۔ اب جو ایمان نہیں لاتے تو وہ تو دشمن بن جائیں گے نبی کے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ ان کے دشمن بن گئے۔ اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جس میں امید ہوتی ہے، جس میں دھوکہ ہوتا ہے، اور خوش آئین باتیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا مَا فَعَلُوهُ، ایسا نہ کرتے یہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے، کر لو جو کرنا، فَذَرْهُمْ، آپ بھی ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، کہ وہ اپنی افترا کرتے رہیں، جھوٹ گھڑتے رہیں اور جھوٹی باتوں پر عمل کرتے رہیں، اور وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ، تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف، تَصْغَى مائل ہو جائیں، إِلَيْهِ اس طرف، یعنی جھوٹی باتوں اور دھوکے کے، افئدۃ دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ راضی ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ انہی برائیوں کا اکتساب کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی باطل جو ہے، آپ دیکھیں کہ باطل ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور یعنی ایک دوسرے سے پھر برائیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو نبی کی بات نہیں مانے گا، جو نبی کی دعوت کو تسلیم نہیں کرے گا، تو وہ دنیاوی دھوکوں میں پڑ جائے گا۔ ایسا آپ دیکھ رہے ہیں صریح طور پہ، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، نہیں افغیر اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بنا لوں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے حکم فیصلہ کرنے والا۔ اب فیصلہ دیکھیں، فیصلہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیصلہ یہ ہوتا ہے، انسان جب آتا ہے دنیا میں تو اس کے سامنے دو راہیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہدایت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور ایک جو من چاہی خواہشات نفس ہیں وہ راستہ ہوتا ہے۔
اب جو اللہ کا راستہ ہے ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، یعنی انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لیتا ہے اور پھر اسی کے مطابق یعنی اسی ہدایت کے مطابق چلتا رہتا ہے اور اس میں اس کی کامیابی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم تلاش کر لوں، وَهُوَ الَّذِي یعنی کسی اور کی خواہشات کے مطابق زندگی گزاروں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے انزل الیکم الکتاب مفصلا کہ کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف اے لوگوں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب تفصیل کیا ہے؟ تفصیل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، یہ ساری باتیں کتاب تفصیل سے بیان کر رہی ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب اور جو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، فلا تکونن من الممترین تو آپ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو حق پر یقین نہیں رکھتے یا اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، فلا تکونن۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہر قسم کے نقص سے بالا تھی، معصوم تھے اور ہر نقص سے بالے تھی، اور ان کا یقین کمال درجے کا یقین تھا۔ لیکن یہاں بالواسطہ ہم مخاطب ہیں کہ دیکھو اہل کتاب اگر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں اس نبی کو اور کلام کو نہیں مان رہے، لیکن یہ کلام حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نازل کیا ہے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا تمہارے رب کی بات کامل ہے، تمت کلمت کامل ہے، آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے، یعلمون انہ منزل، یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ سچی ہے اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سامعین کرام اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اب ترجمہ سنا دیجئے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم نازل کر دیتے ان کی طرف فرشتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے باتیں کرتے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تب بھی وہ ایمان نہ لاتے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو ہر چیز پہ قادر ہے. ولیکن اکثرہم یجہلون اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کیا کہ حق کو قبول کرنے کے لیے معجزات کی ضرورت نہیں ہے، عقل، فہم، فکر کی ضرورت ہے. سامعین کرام، یہ جو باتیں ہیں معجزات کی یا کرامات کی، یہ آج بھی ہیں. ایک آدمی حق بیان کر رہا ہے اور دلائل اور بصیرت کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ کچھ عجوبے دکھا رہا ہے یا دعویٰ کرتا ہے یا دکھا رہا ہے، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ دنیا کس طرف جائے گی؟ دنیا تو وہ عجوبوں والے کے پاس جائے گی کہ بھئی یہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، اور جو حق بیان کر رہا ہے. اسی طرح سامعین کرام، یہ ایک غلط فہمی ہے. عجوبے، کرامتیں اور یہ معجزات، یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہرگز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے دعوت کو پیش کیا جائے. نہیں، بصیرت کے ذریعے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کو میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے، بصیرت سے. میں انا ومن اتبعن، میرا بھی یہی طریقہ ہے اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے. تو سامعین کرام، ذرا کشف و کرامات اور یہ جو ہوتے ہیں نا یہ چیزیں، اس کو نظر انداز کر دیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیے، حق کو پہچانیے، خود ہی پہچانیے، عقل سے کام لیجئے، حق سنانے والے کی بات سنیں، اس پہ کان دھریں، اس پہ سوچیں، اس پر پھر عمل کی کوشش کریں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے بنا دیے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین، انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں
ایسی باتیں جو خوش آئین باتیں ہیں. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. خوش آئین باتیں، یہ ہو جائے گا، اتنے پیسے ہو جائیں تو ایسے ہو جاؤ گے، اتنے، تو یہ سب فریب ہے، دھوکہ ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس ان کو چھوڑ دیجیے اور جو یہ افطرا کرتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس لیے بھی کہ مائل ہو جائیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اس پہ راضی رہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ انہی برائیوں کا اکتساب کریں یا وہی برائیاں کرتے رہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بنا لوں اپنے زندگی کے معاملات میں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب تفصیل کے ساتھ. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تم لوگ شک میں، اس کے بارے میں شک نہ کرنا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ، کامل ہے تمہارے رب کی بات سچائی کے ساتھ اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، یعنی یہ سچی کتاب ہے اور انصاف پر مبنی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Even if we sent down the angels to them, and the dead spoke to them, and we gathered all things before them, they still would not believe, unless God wills. But most of them are ignorant. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Likewise, we have assigned for every prophet an enemy, human and jinn devils, inspiring one another with fancy words in order to deceive. But had your Lord willed, they would not have done it. So leave them to their fabrications. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. So that the hearts of those who do not believe in the hereafter may incline to it, and be content with it,
and that they may perpetrate whatever they perpetrate. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Shall I seek a judge other than God, when He is the one who revealed to you the book, explained in detail? Those to whom we gave the book know that it is the truth revealed from your Lord. So do not be of those who doubt. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. The word of your Lord has been completed, in truth and justice. There is no changing to His words. He is the hearer, the knower. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.